बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 3 नवंबर इतवार की सुबह है और 3 ही खबरों के हवाले से हम बातचीत करेंगे। एक तो इमरान खान के फोकल पर्सन इंतज़ार हुसैन पंजोता गुज़श्ता शब कोई 12-1 बजे के करीब जो है कि उनको हसन अब्दाल के करीब बाजियाब करवाया गया, और इस सिलसिले में जो पुलिस ने कहानी बयान की है वो बड़ी हैरत अंगेज़ और बड़ी मुज़िका खेज़ कहानी है। उसकी कुछ डिटेल आपसे शेयर करेंगे। और इंतज़ार पंजोता की इनकी कस्टडी में रहे अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर क्या यकीन दहानियां कराई, और फिर अल्टीमेटली जो इसका ड्रॉप सीन हुआ वो किस अंदाज का, कितना मुज़िका खेज, और जो कहानियां हम 70 साल से पाकिस्तान के अंदर सुनते आ रहे हैं वो कहानी जो है कि उसकी हकीकत क्या है, इस हवाले से बात करेंगे। दूसरा मामला जो है कि वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ की बाकियात को शामिल किया गया, और ये सेहरा जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने सर लिया है। और नेशनल असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक साहब ने जो उनको दायरा इख्तियार दिया गया था आइन के तहत कि वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक खातून या नॉन मुस्लिम जो है कि पाकिस्तानी टेक्नोक्रेट जो अहलियत रखते हैं पार्लियामेंट के मेंबर बनने की, उनकी नामजदगी करेंगे। जो नामजदगी की गई है उस हवाले से हम आपको उनका कुछ बैकग्राउंड बताएंगे। और तीसरी जो खबर है वो माजी के काजी जनाब काजी उल कज़ा काजी फ़ायज़ ईसा साहब को उनके ससुराली मुल्क के अंदर क्या सफ़ीर लगाया जा रहा है, और ये बड़ी अहम खबर है। इस हवाले से भी आपसे कुछ हम डिटेल शेयर करेंगे। सबसे पहले इंतज़ार पंजोथा के हवाले से हम बात कर लेते हैं। इंतज़ार पंजोथा कोई ग़ालिबन 7-8 अक्टूबर को 25 रोज़ पहले लापता हुए थे, और उस सिलसिले में जो इब्तदाई तौर के ऊपर इस्लामाबाद पुलिस और फिर रावलपिंडी पुलिस की जो रिपोर्ट्स आई, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये चीफ जस्टिस जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत के अंदर ये मामला ज़ेर समात रहा। और उसमें जो इब्तदाई तौर के ऊपर पहले खबरें आई थी कि CCTV जो सिटी सेफ सिटी प्रोजेक्ट है उसके मुताबिक जो है ये फैज़ाबाद से मरी रोड के ऊपर जो है गए हैं, और उसके बाद रावलपिंडी में नहीं पता चला किधर गए हैं। फिर पिंडी पुलिस ने कहा कि जनाब नहीं, ये शमशाबाद तक आए, और वहाँ से जो है कि फिर ये वहाँ से यू टर्न लिया और वापस इस्लामाबाद की तरफ आए। और फिर इस्लामाबाद पुलिस ने बाद में कहा जी कि ये इस्लामाबाद आए, और फिर इस्लामाबाद से ये जो है कि मोटरवे की तरफ रवाना हो गए, और मज़ीद इसकी जो है तफ्तीश की जा रही है। और फिर एक दिन कहा गया कि जनाब ये फतेह जंग की तरफ चले गए, और उसके बाद नहीं पता चल रहा, और इस सिलसिले में सारा कुछ हो रहा है। पर बिल आखिर जब आमिर फारूक साहब की अदालत में थोड़ी सी सख्ती की गई और फिर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को तलब किया गया, और 2 रोज़ पहले आज से अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तलब किया गया था। वहाँ पे अटॉर्नी जनरल ने ये यकीन दहानी कराई अदालत को कि 24 घंटों के अंदर अंदर जो है कि इंतज़ार हुसैन पंजोथा साहब जो हैं कि वो घर पहुँच जाएंगे। और उन्होंने ये यकीन दहानी यकीनी तौर के ऊपर कुछ ऐसी इतलात के ऊपर की होगी, क्योंकि उनका ये कहना था कि वो तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज, तमाम मुतल्लिका इदारों से और पुलिस के साथ वो राब्ते में है, और तवक्को की जा रही है। और ये इसी तवक्को के ऊपर, उम्मीद के ऊपर उन्होंने यकीन दहानी कराई कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो है कि इंतज़ार हुसैन पंजोथा बाजियाब हो जाएंगे और घर पहुँच जाएंगे। लेकिन वो 24 घंटे जो है कि वो हफ्ते की सुबह जो है कि वो पूरे हो गए, लेकिन इंतज़ार हुसैन पंजोथा की बाजियाबी नहीं हुई। तो पाकिस्तान के अंदर ऐसे कौन से लोग हैं या इदारे हैं जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को यकीन दहानी भी करा देते हैं, बता भी देते हैं कि ठीक है 24 घंटों के अंदर उनको घर पहुंचा देंगे या वो पहुंच जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद अगर वो नहीं पहुंचते, और फिर यकीनी तौर के ऊपर अदालत ने जो है कि मंडे को फिर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान से पूछना था कि जनाब आपने 24 घंटे की यकीन दहानी कराई, अब तो 24 के बाद 48 और 48 के बाद जो है कि वो 72 घंटे होने को है, इंतज़ार हुसैन पंजोथा घर नहीं पहुंचे या बाजियाब नहीं हुई। तो फिर अभी रात को जो है कि ये फिर खबरें आना शुरू हो गई जनाब कि पुलिस ने एक नाके के ऊपर मशकूक गाड़ी को रोकने का इशारा किया, गाड़ी रुकी, और वहाँ से फायरिंग कर दी गई पुलिस के ऊपर, और फिर पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। इस फायरिंग और जवाबी फायरिंग के तबादले के अंदर जो गाड़ी में मुसल्लह लोग थे जो पुलिस के ऊपर फायर करते थे, वो फायरिंग करते हुए जो है मौके से फरार हो गए। और फिर पुलिस जब गाड़ी के करीब पहुंची और गाड़ी को खोला तो उसमें एक शख्स जिसके हाथ और पांव बंधे हुए थे, आंखों पे पट्टी थी, चेहरे पे जो है वो मास्क नकाब था, और जब वो सब कुछ हटाया गया, खोला गया, तो उनसे जब पूछा गया तो उसने अपना नाम इंतज़ार बताया। और वीडियो के अंदर भी, अब ये लतीफ़ा देखें ना, कि वीडियो के में ही जब उनको खोला जा रहा है और उनसे पूछा जा रहा है तो वो कह रहे हैं कि मेरा नाम इंतज़ार है, और जो वीडियो बनाने वाले साहब हैं वो किसी को बता रहे हैं अपने पुलिस साहिबान को जी कि जनाब ये एक वकूआ और हमने यहाँ पे गाड़ी रोकी है और उसमें एक बंदा है, और नाम वो अपना इंतज़ार बता रहे हैं। और वीडियो बनाने वाले जो बात कर रहे हैं वो अपने साहब को कह रहे हैं जी ये अपना इनका नाम जो इंतज़ार हुसैन है।
تو یہ ان کو کیسے معلوم کہ ان کا پورا نام انتظار حسین ہے؟ تو یہ کہانی گھڑتے بھی ایسے ہیں، پھر کہانی بیان کرتے ہوئے بھی ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ سب کچھ جو ہے کہ معلوم ہو جاتا ہے۔ لیکن افسوسناک صورتحال جس انداز کے اندر انتظار پنجوتھا کو برآمد کیا گیا، ان کی جو حالت اظہار تھی، جس انداز میں وہ خوف زدہ تھے، پریشان تھے، اور ان کے جو ویڈیو بنائی گئی تو لیفٹ سائڈ پہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے بلڈ کے نشانات بھی ہیں، اور بعد میں جو ہے کہ وہ پولیس کسٹڈی میں جب وہاں پہ ان کو تھانے میں بٹھایا گیا، اور وہاں پہ جب ان سے بات چیت کی گئی، اور وہ ساری بات چیت ریکارڈ کی جا رہی ہے اور پھر میڈیا کو جاری کی جا رہی ہے، اور اس کے اندر جو ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ ان کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا، اور مختلف کئی گھنٹے جو ہے کہ ان کو ٹریول کروایا جاتا رہا۔ تو یہ ساری سچویشن جو ہے کہ ساری دنیا کو معلوم ہے اس کے پیچھے کون ہے، کون لوگ ہیں یا کون ادارے ہیں، نہیں معلوم تو ریاست کو نہیں معلوم، یا ان لوگوں کو جو بازیاب کر کے جو ہے کہ ان کو ان کے حوالے کر رہے ہیں ان کو معلوم نہیں۔ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں یہ وقت آ گیا ہے کہ اس قسم کی کہانیاں افسانے گھڑنے کی بجائے ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، انڈیویجلی ہمیں خود بھی، اداروں کو بھی، افراد کو بھی، ریاست کو بھی، ان سب کو۔ اس طرح سے کام نہیں چلے گا، اور اس طرح سے ریاست کے امور نہیں چل سکتے۔ لوگوں میں، اداروں کے اندر فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں، ان فاصلوں کو کم کرنے کی ضرورت ہے، ان فاصلوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ اسی وقت ہوں گے کہ جب ہر فرد، ہر ادارہ جو ہے کہ قانون اور آئین کے تحت اپنا بنیادی فریضہ سر انجام دے گا، یہ نہیں کرے گا کہ جناب کہ کوئی سمجھے کہ وہ قانون اور آئین سے بالادست ہے، اور وہ حکومت کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ وہ حکومت کا ملازم ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ وہ پاکستان کا حاکم ہے۔ یہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، اور جتنی جلدی یہ سوچ بدلی جائے گی اتنی ہی جلدی ہم متحد قوم ہو کر آگے بڑھ سکیں گے۔ ادروائز جو ہے کہ 70 سال سے کہانیاں سنتے سنتے اب لوگ جو ہے کہ کسی کہانی کے اوپر یقین نہیں کرتے، اور کہانیاں بنانے والوں کو بھی تھوڑا سا اب جو ہے کہ میرا خیال ہے اپنی ماضی کی غلطیوں سے بھی سیکھ لینا چاہیے، اور اس کہانی کو بھی اور اس اسکرپٹ کو بھی بدل لینا چاہیے، تاکہ کچھ تھوڑا بہت تو لوگ جو ہے کہ اس کے اوپر یقین کر سکیں۔ دوسرا معاملہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں جنرل پرویز مشرف کی باقیات کو، بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی، نون لیگ دونوں بڑی اینٹی اسٹیبلشمنٹ سمجھی جاتی تھیں، ووٹ کو عزت دو، اور یہ ساری چیزیں نظر آ رہی تھیں۔ اب اسپیکر نیشنل اسمبلی نے جن خاتون کو نامزد کیا ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں ممبر کے لیے، روشن خورشید بروچا صاحبہ، یقینی طور کے پر ایک قابل خاتون ہے، پڑھی لکھی خاتون ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بلوچستان سے ان کا تعلق ہے، اور ان کے جو والدین ہیں، والد ان کے جو ہے کہ ایران سے مائیگریٹ ہو گئے تھے، والدہ جو ہے کہ وہ انڈین گجرات سے مائیگریٹ ہو کر آئی تھی، اور انہوں نے جو ہے کہ سیاست میں آغاز 1999 میں، اس وقت جب جنرل مشرف نے نواز شریف صاحب کی حکومت کا تختہ الٹا اور اقتدار پر قبضہ کیا، تو اس وقت انہوں نے سیاست میں عملی طور کے اوپر یہ شامل ہوئی، اور پھر 1999 سے 2002 تک 3 سال جب جنرل پرویز مشرف باوردی چیف ایگزیکٹو آف پاکستان بھی تھے اور صدر پاکستان بھی پھر بن گئے تھے، اس وقت یہ بلوچستان میں صوبائی وزیر تھی، اور یہ 3 سال صوبائی وزیر رہیں۔ اس کے بعد پھر یہ 2003 سے 9 یہ وہ دور تھا جب 2002 میں الیکشن ہوئے، اور پھر اس کے بعد سینٹ اور قومی اسمبلی اور سارا کچھ جو ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کاف لیگ کو جتوایا گیا تھا۔ تو 2003 سے 2009 تک جو ہے کہ یہ سینیٹر بھی رہیں، اور پھر اس کے بعد 2007-8 میں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ الیکشن بھی ہوئے تھے، جب محترم بے نظیر بھٹو شہید ہوئی تھی جن الیکشن کے دوران، کمپین کے دوران، اس وقت یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں بھی رہی، جب یہ سینیٹر سے ادھر سے ہٹ گئی، اور پھر یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں بھی رہیں یہ، اور پھر اس کے بعد 2018 کے جب الیکشن ہوئے تھے اس وقت بھی یہ نگران وزیر تھی انسانی حقوق کی، کشمیر اور ناردرن گلگت بلتستان، فرنٹیئر ریجن، ریلویز اور پاکستان پوسٹل سروسز جو ہے کہ، تو یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر کون لوگ ہوتے ہیں یہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی کافی قریبی تعلقات سمجھے جاتے ہیں ان کے، اسٹیبلشمنٹ کی نمائندگی کرتی ہیں، جو مشرف کے دور حکومت میں بھی یہ رہی ہیں۔ تو اس وقت جو ہے کہ نون لیگ کی طرف سے ان کو بنانا جو ہے کہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ نون لیگ ایک طرف ووٹ کو عزت دو کی بات کرتی ہے، ایک طرف اینٹی اسٹیبلشمنٹ اپنے بیانیاں بیان کرتی ہے، جو کہ اگرچہ اب کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جب سے اب موجودہ رجیم میں انہوں نے جس قسم کا پیپلز پارٹی نے بھی اور نون لیگ نے بھی کردار ادا کیا ہے کہ ان کے اس کردار کو کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اب تو اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے وفادار نظر آتے ہیں۔ تو ایک یہ معاملہ شیئر کرنا تھا۔ تیسرا معاملہ جناب کے ماضی کے قاضی جناب قاضی القضاء قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ان کے سسرالی ملک میں جو ہے کہ وہ سفیر بنایا جا رہا ہے، اسپین، آپ کو معلوم ہے ان کی جو اہلیہ ہیں وہ اسپینش ہیں، اور اس وقت جو ہے کہ یہ شہباز گل صاحب نے ایک
اس کا سب سے پہلے تذکرہ کیا تھا فارن آفس میں، ہم نے مختلف لوگوں سے بات چیت کی، تو اس میں اس قسم کی اطلاعات جو ہیں کہ وہ اس وقت موصول ہو رہی ہیں کہ اس بڑے سنجیدگی کے ساتھ بڑے جو اصل حکومت ہے اور نون لیگ کی بھی حکومت ہے اور اصل بھی جن کی حکومت ہے، وہ جو ہے کہ قاضی فائز صاحب کو اسپین کے اندر جو ہے سفیر مقرر کرنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں جو ضروری ابتدائی کام ہوتا ہے وہ شاید کر لیا گیا ہے، اور اب کیونکہ جب آپ کسی ملک کے اندر کسی کو سفیر بناتے ہیں تو پھر اس کے سفارتی اسناد جو ہیں کہ اس ملک میں بھیجی جاتی ہیں، کاغذات بھیجے جاتے ہیں جس کو گریما کہا جاتا ہے، اور پھر جب وہ ملک جو ہے کہ اس کی منظوری دے دیتا ہے تو پھر باضابطہ طور کے اوپر ان کو سفیر بنا کے پھر اس ملک میں بھیجا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ گزشتہ دنوں اسپین کے اندر بہت بڑے بڑے مظاہرے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان کی رہائی کے لیے بھی، اور پھر قاضی فائز صاحب کے بارے میں کہ جو لندن میں ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، اگر وہ اسپین کے اندر سفیر لگا دیے گئے تو پھر اس وقت آپ تصور کیجئے کہ اس وقت اسپین کے اندر اگر اتنے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں تو پھر اسپین کے اندر کیا ہوگا، اور اسپین کی حکومت کا ایک ایسے شخص کو سفارت کار کے طور کے اوپر تسلیم کرے گی کہ جس کے خلاف پہلے سے ہی بہت زیادہ مظاہرے ہو رہے ہیں، جو انسانی حقوق کی وائلیشن کے اوپر خاموش رہا، جو سپریم کورٹ کے سب سے بڑے منصب پر ہوتے ہوئے انصاف کے تقاضے جس نے پورے نہیں کیے، تعصب کا مظاہرہ کیا اور ایک سیاسی مخالفت کی بنیاد کے اوپر جو ہے کہ وہ اس قسم کے فیصلے دیے، اس نے ایسی وجوہات کی بنا کے اوپر کیا اس کے اسناد سفارت کو تسلیم کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ لیکن بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مبارک ثانی کیس کے اندر جو قاضی صاحب نے خدمات سر انجام دی تھیں، اور ایک فیصلہ دوسرا فیصلہ اور پھر دو نظر ثانی کے بعد جب مذہبی جماعتیں جو ہیں کہ وہ ان کے دروازے کے اوپر پہنچ گئی تھیں، تو پھر ان کو چیمبر میں بیٹھ کر مذہبی جو لیڈران نے جو ڈکٹیٹ کروایا وہ فیصلہ لکھا، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ قاضی صاحب اس کو بھی کیش کروا رہے ہیں۔ تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔